السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج کا ہمارا ٹاپک برسیسا کا عبرتناک انجام، حیا اور پاک دامنی، سچی کہانی۔ شیطان کے مکر و فریب کے بارے میں حدیث پاک میں بہت ہی عجیب واقعہ آئے ہیں۔ ابن عامر نے عبید بن یسار سے لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک اس واقعے کی سند پہنچائی ہے۔ بنی اسرائیل میں برسیسا نامی ایک راہب تھا۔ اس وقت بنی اسرائیل میں اس جیسا کوئی عبادت گزار نہیں تھا۔ اس نے ایک عبادت خانہ بنایا ہوا تھا اور اسی میں دن رات عبادت میں مصروف رہتا تھا۔ اسے لوگوں سے کوئی غرض نہیں تھی، نہ تو وہ کسی کو ملتا تھا اور نہ ہی کسی کے پاس آتا جاتا تھا۔ برسیسا اپنے کمرے سے باہر نکلتا ہی نہیں تھا۔ وہ ایسا ہی عبادت گزار تھا کہ اپنا وقت ہرگز ضائع نہیں کرتا تھا۔ شیطان نے دیکھا کہ جب کبھی دن میں وہ کچھ وقت کے لیے اٹھ جاتا ہے تو کبھی کبھی اپنی کھڑکی سے باہر جا کر دیکھ لیتا ہے۔ ادھر کوئی آبادی نہیں تھی۔ برسیسا کے عبادت خانے کے ارد گرد کھیت اور باغ تھے۔ جب شیطان نے دیکھا کہ وہ دن میں ایک یا دو مرتبہ کھڑکی سے دیکھتا ہے تو اس مردود نے انسانی شکل میں آ کر کھڑکی کے سامنے نماز کی شکل بنا لی۔ چنانچہ جب برسیسا نے کھڑکی میں سے باہر جھانکا تو ایک آدمی کو قیام کی حالت میں کھڑے دیکھا۔ وہ بڑا حیران ہوا۔ جب دن کے دوسرے حصے میں اس نے دوبارہ باہر دیکھا تو رکوع کی حالت میں تھا، پھر تیسری مرتبہ سجدے کی حالت میں دیکھا۔ کئی دن اس طرح ہوتا رہا۔ آہستہ آہستہ برسیسا کے دل میں یہ بات آنے لگی کہ یہ تو کوئی بڑا ہی بزرگ انسان ہے جو دن رات اتنی عبادت کر رہا ہے۔ یہاں تک کہ برسیسا دل میں سوچا کہ اس سے پوچھوں تو صحیح یہ کون ہے۔ جب برسیسا کے دل میں یہ خیال آیا تو شیطان نے کھڑکی کے قریب مصلی بچھانا شروع کر دیا۔ جب مصلی کھڑکی کے قریب آ گیا تو برسیسا نے باہر جھانکا اور شیطان سے پوچھا، تم کون ہو؟ وہ کہنے لگا، آپ کو مجھ سے کیا غرض؟ میں اپنے کام میں لگا ہوا ہوں، برائے مہربانی آپ مجھے ڈسٹرب نہ کریں۔ وہ سوچنے لگا کہ یہ عجیب بات ہے کہ یہ شخص کسی کی کوئی بات سننا گوارا نہیں کرتا۔ دوسرے دن برسیسا نے پھر پوچھا کہ آپ اپنا تعارف تو کروائیں۔ وہ شخص کہنے لگا کہ مجھے اپنا کام کرنے دو، میں فارغ نہیں ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی شان کہ ایک دن بارش ہونے لگی۔ وہ شخص بارش میں بھی نماز کی شکل بنا کر کھڑا ہو گیا۔ برسیسا کے دل میں بات آئی کہ جب یہ اتنا عبادت گزار ہے کہ اس نے بارش کی بھی کوئی پرواہ نہیں کی، کیونکہ نہیں اچھا اخلاق کا مظاہرہ کروں اور اس سے کہوں کہ اندر آ جائے۔ چنانچہ اس نے شیطان کو پیشکش کی کہ باہر بارش ہو رہی ہے، آپ اندر آ جائیں۔ وہ جواب میں کہنے لگا، ٹھیک ہے، مومن کی دعوت قبول کر لینی چاہیے، لہٰذا میں آپ کی دعوت قبول کر لیتا ہوں۔ شیطان تو یہی چاہتا تھا کہ چنانچہ اس نے کمرے میں آ کر نماز کی نیت باندھ لی۔ وہ کئی مہینوں تک اس کے کمرے میں عبادت کی شکل بنا کر کھڑا رہا۔ وہ دراصل عبادت نہیں کر رہا تھا، فقط نماز کی شکل بنا کر کھڑا تھا، لیکن برسیسا یہی سمجھ رہا تھا کہ وہ نماز پڑھ رہا ہے۔ جب کئی مہینے گزر گئے تو برسیسا نے اسے واقعہ بہت بڑا بزرگ سمجھنا شروع کر دیا اور اس کے دل میں اس کی ساتھ عقیدت پیدا ہونا شروع ہو گئی۔ اتنے عرصے کے بعد شیطان برسیسا سے کہنے لگا کہ اب میرا سال پورا ہو چکا ہے، لہٰذا میں اب یہاں سے جاتا ہوں، میرا مقام کہیں اور ہے۔ روانگی کے وقت ویسے ہی دل نرم ہوتا ہے، لہٰذا برسیسا سے کہنے لگا، اچھا میں آپ کو جاتے جاتے ایک ایسا تحفہ دے جاتا ہوں جو مجھے اپنے بڑوں سے ملا تھا۔ وہ تحفہ یہ ہے کہ اگر تمہارے پاس کوئی بھی بیمار آئے تو اس سے کچھ پڑھ کر دم کر دینا، وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ برسیسا نے کہا کہ مجھے اس عمل کی کوئی ضرورت نہیں۔ شیطان کہنے لگا کہ ہمیں یہ نعمت طویل مدت کی محنت کے بعد ملی ہے، میں وہ نعمت تمہیں تحفے میں دے رہا ہوں اور تم انکار کر رہے ہو، تم بڑے ہی نالائق انسان ہو۔ یہ سن کر برسیسا کہنے لگا، اچھا جی، مجھے بھی سکھا دیں۔ چنانچہ شیطان نے اسے ایک عمل سکھا دیا اور یہ کہتے ہوئے رخصت ہو گیا کہ اچھا پھر کبھی ملیں گے۔ شیطان وہاں سے سیدھا بادشاہ کے گھر گیا۔ بادشاہ کے 3 بیٹے اور ایک بیٹی تھی۔ شیطان نے جا کر اس کی بیٹی پر اثر ڈالا اور وہ مجنونہ سی بن گئی۔ وہ خوبصورت اور پڑھی لکھی تھی، لیکن شیطان کے اثر سے اسے دورے پڑنا شروع ہو گئے۔ بادشاہ نے اس کے علاج کے لیے حکیم اور ڈاکٹر بلوائے۔ کئی دنوں تک وہ اس کا علاج کرتے رہے، لیکن کوئی فائدہ نہ ہوا۔ جب کئی دنوں کے بعد علاج کے بعد بھی کچھ افاقہ نہ ہوا
تو شیطان نے بادشاہ کے دل میں یہ بات ڈالی کہ بڑے حکیموں اور ڈاکٹروں سے علاج کروا لیا ہے، اب وہ کسی بزرگ سے ہی دم کروا لے۔ یہ خیال آتے ہی اس نے سوچا کہ ہاں، کسی عابد کو تلاش کرنا چاہیے۔ چنانچہ اس نے اپنے سرکاری بندے بھیجے تاکہ وہ پتہ کرے کہ اس وقت سب سے زیادہ نیک بندہ کون ہے۔ سب نے کہا کہ اس وقت سب سے زیادہ نیک آدمی تو برسیسا ہے، اور وہ تو کسی سے ملتا ہی نہیں۔ بادشاہ نے کہا کہ اگر وہ کسی سے نہیں ملتا تو ان کے پاس جا کر میری طرف سے درخواست کرو کہ ہم آپ کے پاس آ جاتے ہیں۔ چنانچہ کچھ آدمی برسیسا کے پاس گئے۔ اس نے انہیں دیکھ کر کہا، کیا مجھے ڈسٹرب کرنے کیوں آئے ہو؟ انہوں نے کہا کہ بادشاہ کی بیٹی بیمار ہے، حکیموں اور ڈاکٹروں سے بڑا علاج کروایا ہے لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ بادشاہ چاہتے ہیں کہ آپ بے شک یہاں نہ آئیں تاکہ آپ کی عبادت میں خلل نہ آئے۔ ہم آپ کے پاس بچی لے آتے ہیں، آپ یہیں اس بچی کو دم کر دینا، ہمیں امید ہے کہ آپ کے دم کرنے سے بچی ٹھیک ہو جائے گی۔ برسیسا کے دل میں خیال آیا کہ ہاں، میں نے ایک دم سیکھا تھا، اس کو آزمانے کا آج صحیح اچھا موقع ہے، چلو یہ تو پتہ چل جائے گا کہ وہ دم ٹھیک ہے بھی یا نہیں۔ بادشاہ اپنی بیٹی کو لے کر برسیسا کے پاس آ گیا۔ اس نے جیسے ہی دم کیا وہ فوراً ٹھیک ہو گئی۔ مرض بھی شیطان نے لگایا تھا اور دم اس نے بتایا تھا، لہٰذا دم کرتے ہی شیطان اس کو چھوڑ کر چلا گیا اور وہ بالکل ٹھیک ہو گئی۔ بادشاہ کو پکا یقین ہو گیا کہ میری بیٹی اس دم سے ٹھیک ہوئی ہے۔ 1.5 ماہ کے بعد شیطان نے پھر اسی طرح بچی پر حملہ کیا اور وہ اسے پھر برسیسا کے پاس لے گیا۔ اس نے دم کیا تو وہ پھر سے چھوڑ کر چلا گیا، حتیٰ کہ 2-4 مرتبہ کے بعد بادشاہ کو یقین ہو گیا کہ میری بیٹی کا علاج اس کے دم میں ہے۔ اب برسیسا کی بڑی شہرت ہوئی کہ اس کے دم سے بادشاہ کی بیٹی ٹھیک ہو جاتی ہے۔ کچھ عرصے کے بعد اس بادشاہ کے ملک پر کسی نے حملہ کیا تو وہ اپنے شہزادوں کے ہمراہ دشمن کا مقابلہ کرنے کے لیے تیاری کرنے لگا۔ اب بادشاہ سوچ میں پڑ گیا کہ اگر جنگ میں جائیں تو بیٹی کو کس کے پاس چھوڑ کر جائیں۔ کسی نے مشورہ دیا کہ کسی وزیر کے پاس چھوڑ جائیں اور کسی نے کوئی اور مشورہ دیا۔ بادشاہ کہنے لگا کہ اگر اس کو دوبارہ بیماری لگ گئی تو پھر کیا بنے گا؟ برسیسا تو کسی کی بات بھی نہیں سننے گا۔ چنانچہ بادشاہ نے کہا کہ میں خود برسیسا کے پاس اپنی بیٹی چھوڑ جاتا ہوں۔ چنانچہ بادشاہ اپنے 3 بیٹوں اور بیٹی کو لے کر برسیسا کے پاس پہنچ گیا اور کہنے لگا کہ ہم جنگ پر جا رہے ہیں، لہٰذا زندگی اور موت کا پتہ نہیں، مجھے اس وقت سب سے زیادہ اعتماد آپ پر ہے اور میری بیٹی کا علاج بھی آپ ہی کے پاس ہے، لہٰذا میں چاہتا ہوں کہ یہ بچی آپ ہی کے پاس ٹھہر جائے۔ شیطان کے دیکھو کیسے۔ برسیسا کہنے لگا، توبہ توبہ، میں یہ کام کیسے کر سکتا ہوں؟ یہ اکیلی میرے پاس ٹھہرے۔ بادشاہ نے کہا کہ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، بس آپ اجازت دے دیں، میں اس کے رہنے کے لیے آپ کے عبادت خانے کے سامنے ایک گھر بنوا دیتا ہوں تو اسی گھر میں ٹھہرے گی۔ برسیسا نے یہ سن کر کہا، چلو ٹھیک ہے۔ جب اس نے اجازت دی تو بادشاہ نے اس کے عبادت خانے کے سامنے گھر بنوا دیا اور بچی کو وہاں چھوڑ کر جنگ پر روانہ ہو گیا۔ برسیسا کے دل میں بات آئی کہ اب میں اپنے لیے تو کھانا بناتا ہوں، اگر بچی کا کھانا بھی بنا ہی دیا کروں تو اس میں کیا حرج ہے، کیونکہ وہ اکیلی ہی پتہ نہیں کیا اپنے لیے کھانا پکائے گی۔ چنانچہ برسیسا کھانا بناتا اور خود بھی کھاتا اور باقی آدھا کھانا اپنے عبادت خانے کے دروازے سے باہر رکھ دیتا اور اپنا دروازہ کھٹکا دیتا۔ یہ اس لڑکی کے لیے اشارہ ہوتا تاکہ وہ اپنا کھانا اٹھا لے۔ اس طرح وہ لڑکی کھانا اٹھا کر لے جاتی اور کھا لیتی۔ کئی مہینوں تک یہی معمول رہا۔ اس کے بعد شیطان نے اس کے دل میں یہ بات ڈالی کہ دیکھو، وہ لڑکی اکیلی رہتی ہے، تم کھانا پکا کر اپنے دروازے کے باہر رکھ دیتے ہو اور لڑکی کو وہ کھانا اٹھانے کے لیے گلی میں نکلنا پڑتا ہے۔ اگر کبھی کسی مرد نے دیکھ لیا تو عزت خراب کر دے گا، اس لیے بہتر یہ ہے کہ کھانا بنا کر اس کے دروازے کے اندر رکھ دیا کرو تاکہ وہ باہر نہ نکلنا پڑے۔ چنانچہ برسیسا نے کھانا بنا کر اس لڑکی کے گھر کے دروازے کے اندر رکھنا شروع کر دیا۔ وہ کھانا رکھ کر کنڈی کھٹکا دیتا اور لڑکی کھانا اٹھا لیتی۔ یہی سلسلہ چلتا رہا۔ جب کچھ اور مہینے بھی اس طرح گزر گئے تو شیطان نے اس کے دل میں ڈالا کہ تم خود تو عبادت میں لگے رہتے ہو، یہ لڑکی اکیلی ہے، ایسا نہ ہو کہ تنہائی کی وجہ سے اور زیادہ بیمار ہو جائے، اس لیے بہتر ہے کہ اس کو کچھ نصیحت کر دیا کرو تاکہ وہ بھی عبادت گزار بن جائے اور اس وقت کا وقت ضائع نہ ہو۔ یہ خیال دل میں آتے ہی اس نے کہا، ہاں یہ بات تو اچھی ہے، لیکن اس کا کام کیا ترکیب ہونی چاہیے۔ شیطان نے اس بات کا جواب بھی اس کے دل میں ڈالا کہ لڑکی کو کہہ دو کہ وہ اپنے گھر کی چھت پر آ جائے
اور تم بھی اپنے گھر کی چھت پر بیٹھ جایا کرو اور اسے وعظ نصیحت کیا کرو۔ چنانچہ برسیسا نے اس ترتیب سے وعظ نصیحت کرنا شروع کر دی۔ اس وعظ کا اس لڑکی پر بڑا اثر ہوا، اس نے نماز پڑھنی اور وظائف کرنے شروع کر دیے۔ اب شیطان نے برسیسا کے دل میں یہ بات ڈالی کہ دیکھ تیری نصیحت کا لڑکی پر کتنا اثر ہوا ہے، ایسی نصیحت تو تمہیں ہر روز کرنی چاہیے۔ چنانچہ برسیسا نے روزانہ نصیحت کرنا شروع کر دی۔ اس طرح کرتے کرتے جب کچھ وقت گزرا تو شیطان نے پھر برسیسا کے دل میں یہ بات ڈالی کہ تم اپنے گھر کی چھت پر بیٹھتے ہو اور لڑکی اپنے گھر کی۔ راستے میں سے گزرنے والے کیا باتیں سوچیں گے کہ یہ کون لوگ باتیں کر رہے ہیں، اس طرح تو بہت ہی غلط تاثیر پیدا ہو جائے گا۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ تم چھت پر بیٹھ کر اونچی آواز سے بات کرنے کی وجہ سے لڑکی کے گھر کے دروازے سے باہر کھڑے ہو کر تقریر کرو اور وہ دروازے کے اندر کھڑی ہو کر سن لے، پردہ تو ہوگا صحیح۔ چنانچہ اب اس ترتیب سے وعظ نصیحت شروع ہوگی۔ کچھ عرصے تک اس طرح معمور رہا۔ اس کے بعد شیطان نے پھر برسیسا کے دل میں خیال ڈالا کہ تم باہر کھڑے ہو کر تقریر کرتے ہو، دیکھنے والے کیا کہیں گے کہ یہ شخص پاگلوں کی طرح ایسے ہی باتیں کر رہا ہے، اس لیے اگر تقریر کرنی ہے تو چلو کوڑ کے اندر کھڑے ہو کر لیا کرو، لڑکی دور ہو کر سن لیا کرے گی۔ چنانچہ اب برسیسا دروازے کے اندر کھڑا ہو کر تقریر کرنا شروع کر دی۔ جب اس نے اندر کھڑے ہو کر تقریر کرنا شروع کر دی تو لڑکی نے اس کو بتایا کہ اتنی نمازیں پڑھتی ہوں اور اتنی عبادت کرتی ہوں۔ یہ سن کر اسے بڑی خوشی ہوئی کہ میری باتوں کا لڑکی پر بڑا اثر ہو رہا ہے، اب میں اکیلا ہی عبادت نہیں کر رہا ہوں بلکہ یہ بھی عبادت کر رہی ہوتی ہے۔ کئی دن تک یہی سلسلہ چلتا رہا، بلاآخر شیطان نے لڑکی کے دل میں برسیسا کی محبت ڈال دی اور برسیسا کے دل میں لڑکی کی محبت ڈال دی۔ چنانچہ لڑکی نے کہا کہ آپ جو کھڑے بیان کرتے ہو میں آپ کے لیے چارپائی ڈال کر دیا کروں گی، آپ اس پر بیٹھ کر بیان کر دیا کرنا اور میں دور بیٹھ کر سن لیا کروں گی۔ برسیسا نے کہا بہت اچھا۔ لڑکی نے دروازے کے قریب چارپائی ڈال دی، برسیسا اس پر بیٹھ کر نصیحت کرتا رہا، لڑکی دور بیٹھ کر نصیحت سنتی رہی۔ اس دوران شیطان نے برسیسا کے دل میں لڑکی کے لیے بڑی شفقت ہمدردی پیدا کر دی۔ کچھ دن گزرے تو شیطان نے برسیسا کے دل میں بات ڈالی کہ نصیحت تو لڑکی کو سنانی ہوتی ہے، تمہیں دور بیٹھنے کی وجہ سے اونچا بولنا پڑتا ہے، گلی سے گزرنے والے لوگ بھی سنتے ہیں، کتنا اچھا ہو کہ یہ چارپائی ذرا آگے کر کے رکھ لیا کرو اور دونوں پس آواز میں گفتگو کر لیا کرو۔ چنانچہ برسیسا کی چارپائی لڑکی کی چارپائی کے قریب تر ہو گئی اور وعظ نصیحت کا سلسلہ جاری رہا۔ کچھ عرصے اس طرح گزر گئے، شیطان نے لڑکی کو مزین کر کے برسیسا کے سامنے پیش کرنا شروع کر دیا اور وہ اس لڑکی کے حسن و جمال کا گروہ ہوتا گیا۔ اب شیطان نے برسیسا کے دل میں جوانی کے خیالات ڈالنا شروع کر دیے، حتیٰ کہ برسیسا کا دل عبادت خانے سے اچٹ ہو گیا اور اس کا زیادہ وقت لڑکی سے باتیں کرنے میں گزر جاتا۔ سال گزر چکا تھا، ایک دفعہ شہزادوں نے آ کر شہزادی کی خبر گیری کی تو شہزادی کو خوش پایا، برسیسا کے گن گاتے دیکھا۔ شہزادوں کو لڑائی کے لیے دوبارہ سفر پر جانا تھا، اس لیے وہ مطمئن ہو کر چلے گئے۔ اب شہزادوں کے جانے کے بعد شیطان نے اپنی کوشش تیز کر دی، چنانچہ اس نے برسیسا کے دل میں لڑکی کا عشق پیدا کر دیا اور لڑکی کے دل میں برسیسا کا عشق پیدا کر دیا، حتیٰ کہ دونوں طرف برابر کی سلاگ اٹھی۔ اب جس وقت برسیسا نصیحت کرتا تو سارا وقت اس کی نگاہیں شہزادی کے چہرے پر جمی رہتی۔ شیطان لڑکی کو ناز و انداز سکھاتا اور وہ سرپا نازنین اور رشک کنور اپنے انداز و طور سے برسیسا کا دل لجاتی، حتیٰ کہ برسیسا نے الگ چارپائی بیٹھنے کی بجائے لڑکی کے ساتھ ہی ایک چارپائی بیٹھنا شروع کر دیا۔ اب برسیسا کی نگاہیں جب شہزادی کے چہرے پر پڑتی تو اسے سرپا حسن جمال اور جاذبے نظر پایا۔ چنانچہ برسیسا اپنے شہونی جذبات پر قابو نہ رکھ سکا اور اس نے شہزادی کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ شہزادی نے ہاتھ بڑھا کر اس کے حوصلہ افزائی کی، یہاں تک کہ برسیسا زنا کا مرتکب ہو گیا۔ جب دونوں کے درمیان سے حیا کی دیوار ہٹ گئی اور زنا کے مرتکب ہوئے تو وہ آپس میں میاں بیوی کی طرح رہنے لگے۔ اس دوران شہزادی حاملہ ہو گئی۔ برسیسا کو فکر لائق ہو گئی کہ اگر اس کو پتہ چل گیا تو کیا بنے گا، مگر شیطان نے اس کے دل میں خیال ڈالا کہ کوئی فکر بات نہیں، جب وعظ حمل ہوگا تو 9 ملوات کو زندہ درگور کر دینا، لڑکی کو سمجھا دینا، وہ اپنا بھی عیب چھپائے گی اور تو ہمارا بھی عیب چھپائے گی۔ اس خیال کے آتے ہی ڈر خوف کے تمام حجاب دور ہو گئے اور برسیسا نے بے خوف ہو کر پرستی اور نفس پرستی میں مشغول رہا۔ ایک وہ دن بھی آیا کہ جب شہزادی نے بچے کو جنم دیا۔ جب بچے کو دودھ پلاتے
بہت عرصہ گزر گیا تو شیطان نے برسیسا کے دل میں خیال ڈالا کہ اب تو 1.5 سال گزر گئے ہیں، بادشاہ اور دیگر لوگ بھی جنگ سے واپس آنے والے ہیں، شہزادی تو ان کو سارا ماجرا سنا دے گی، اس لیے تم اس کا بیٹے کسی بہانے سے قتل کر دو تاکہ گناہ کا ثبوت نہ رہے۔ چنانچہ ایک دفعہ شہزادی سوئی ہوئی تھی تو برسیسا نے اس بچے کو اٹھایا اور قتل کر کے گھر کے صحن میں دبا دیا۔ ماں تو ماں ہوتی ہے، جب وہ اٹھی تو اس نے کہا کہ میرا بیٹا کدھر ہے؟ برسیسا نے کہا مجھے تو کوئی خبر نہیں۔ ماں نے ادھر ادھر دیکھا تو بیٹا کہیں نہ سراغ نہ ملا، چنانچہ وہ اس خفا ہونے لگی تو شیطان نے برسیسا کے دل میں بات ڈالی کہ دیکھو یہ ماں ہے، یہ اپنے بچے کو ہرگز نہیں بھولے گی، پہلے تو نامعلوم بتاتی یا نہ بتاتی، اب تو یہ ضرور بتائے گی، لہٰذا اب ایک ہی علاج باقی ہے کہ لڑکی کو بھی قتل کروا دو تاکہ نہ رہے گا بانس نہ بجے گی بانسری۔ جب بادشاہ آ کر پوچھے گا تو بتا دینا کہ لڑکی بیمار ہوئی اور مر گئی تھی۔ جیسے ہی اس کے دل میں یہ بات آئی تو کہنے لگا کہ بالکل ٹھیک ہے، چنانچہ اس نے لڑکی کو بھی قتل کر دیا اور لڑکے کے ساتھ ہی صحن میں دفن کر دیا۔ اس کے بعد وہ اپنی عبادت میں مشغول ہو گیا۔ کچھ مہینوں کے بعد بادشاہ سلامت واپس آ گئے۔ اس نے بیٹوں کو بھیجا کہ جاؤ اپنی بہن کو لے آؤ۔ وہ برسیسا کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ ہماری بہن آپ کے پاس بھی، ہم اسے لینے آئے ہیں۔ برسیسا ان کی باتیں سن کر رو پڑا اور کہنے لگا کہ آپ کی بہن بہت اچھی تھی، بڑی نیک تھی اور ایسے عبادت کرتی تھی، لیکن وہ اللہ کو پیاری ہو گئی، یہ صحن میں اس کی قبر ہے۔ بھائیوں نے جب سنا تو رو دھو کر واپس چلے گئے۔ گھر جا کر جب وہ رات کو سوئے تو شیطان خواب میں بڑے بھائی کے پاس گیا اور اس سے پوچھنے لگا کہ بتاؤ تو ہماری بہن کا کیا بنا؟ وہ کہنے لگا کہ ہم جنگ کے لیے گئے ہوئے تھے اور اسے برسیسا کے پاس چھوڑ گئے تھے، وہ اب فوت ہو چکی ہے۔ شیطان کہنے لگا وہ فوت نہیں ہوئی تھی۔ اس نے پوچھا کہ اگر فوت نہیں ہوئی تھی تو پھر کیا ہوا تھا؟ شیطان کہنے لگا برسیسا نے اس کے ساتھ زنا کیا، جب بچہ پیدا ہو گیا تو اس نے خود اسے قتل کیا اور فلاں جگہ اسے دفن کر دیا، اور بچے کو بھی اس نے اس کے ساتھ دفن کیا۔ اس کے بعد وہ خواب میں ہی اس کے درمیانے بھائی کے پاس گیا اور اس کو بھی یہی کچھ کہا، اور پھر چھوٹے بھائی کے پاس جا کر بھی یہی کہا۔ تینوں بھائی جب صبح اٹھے تو ایک نے کہا کہ میں نے یہ خواب دیکھا، دوسرے نے کہا میں نے بھی خواب دیکھا، تیسرے نے کہا کہ میں نے بھی خواب دیکھا۔ وہ آپس میں کہنے لگے کہ عجیب اتفاق ہے کہ سب کو ایک ہی جیسا خواب آیا۔ جب سب سے چھوٹے بھائی نے کہا یہ کیا اتفاق کی بات نہیں ہے، بلکہ میں تو جا کر اس کی تحقیق کروں گا۔ دوسرے نے کہا کہ چھوڑو بھائی، یہ کون سی بات ہے، جانے دو۔ وہ کہنے لگا نہیں، میں ضرور۔ چنانچہ چھوٹا بھائی غصے میں آ کر چل پڑا۔ اسے دیکھ کر باقی بھائی بھی اس کے ساتھ ہو لیے۔ انہوں نے جا کر جب زمین کھودا تو اس میں سے یہیں بہن کی ہڈیاں بھی مل گئی اور ساتھ ہی چھوٹے بچے کی ڈھانچہ بھی مل گیا۔ ثبوت مل گیا تو اس نے برسیسا کو گرفتار کر لیا۔ جب قاضی کے پاس لے جایا گیا تو اس نے قاضی کے روبرو اپنے اس گناہ اور مکر و فعل کا اقرار کر لیا، اور قاضی نے برسیسا کو پھانسی دینے کا حکم دیا۔ جب برسیسا کو پھانسی کے تخت پر لایا گیا اور اس کے گلے میں پھندا کھینچنے کا وقت آیا تو پھندا کھینچنے کے عین 2-4 لمحے پہلے شیطان اس کے پاس وہیں عبادت گزار شخص کی شکل میں آیا اور اسے کہنے لگا کیا مجھے تم پہچانتے ہو کہ میں کون ہوں؟ برسیسا نے کہا ہاں میں تمہیں پہچانتا ہوں، تم وہی عبادت گزار شخص ہو جس نے مجھے دم کرنا سکھایا تھا۔ شیطان نے کہا سنو، وہ دم بھی میں نے تم کو بتایا تھا، لڑکی کو بھی میں نے اپنا اثر ڈال کر بیمار کیا تھا، پھر اسے قتل بھی میں نے تجھ سے کروایا تھا، اور اگر اب تم بچنا چاہتے ہو تو تمہیں بچا سکتا ہوں۔ برسیسا نے کہا اب تم مجھے کیسے بچا سکتے ہو؟ شیطان کہنے لگا تم میری ایک ہی بات مان لو، میں تمہارا یہ کام کر دیتا ہوں۔ برسیسا نے پوچھا میں آپ کی کوئی سی بات مانوں؟ شیطان نے کہا کہ بس یہ کہہ دو کہ خدا نہیں ہے، نعوذ باللہ۔ برسیسا کے حواس باختہ ہو چکے تھے۔ اس نے سوچا کہ چلو میں ایک دفعہ یہ کہہ دیتا ہوں، پھر پھانسی سے بچنے کے بعد دوبارہ اقرار کر لوں گا۔ چنانچہ اس نے کہا کہ خدا موجود نہیں ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ عین اس لمحے کھینچنے والے نے رسا کھینچ دیا اور یوں اس عبادت گزار کو کفر پر موت آ گئی۔ دوستو اس سے اندازہ لگائیں کہ شیطان کتنی لمبی پلاننگ کر کے انسان کو گناہ کے قریب کرتا چلا جاتا ہے۔ اس سے انسان خود بھی نہیں بچ سکتا، بس اللہ ہی اسے بچا سکتا ہے۔ دوستو اگر ویڈیو اچھی لگی تو ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ اگر ویڈیو میں کوئی مسٹیک ہو جاتی ہے تو کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔
اللہ آپ کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے، آمین، جزاک اللہ۔